اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير نحمده ونستعينه نؤمن به ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحجج الميامين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام أشد الناس أقدر الناس على الثواب من لم يغضب یہ بہت اچھی بات ہے میرے لیے کہ میں اپنے گھر میں ہی ہوں، کہیں دوسری جگہ نہیں ہوں۔ سب لوگ اپنے ہی ہیں، اور کبھی کبھی مجلس پڑھنے والے کو تکلف ہوتا ہے کیونکہ چہرے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے۔ خاص طور سے شیراز صاحب تو روزانہ ملتے رہتے تھے، تو جب انہوں نے کہا مجھ سے تو مجھے اطمینان ہوا، خوشی ہوئی کہ آپ کے درمیان میں فضائل مولا کا ذکر کرنا ہے، لیکن آج آپ کے یعنی مولا کے علمی فضائل ہوں گے، اور اسی عنوان کے تحت کل دیگر فضائل بیان کروں گا۔ جو عنوان میں نے جس قول مولا کو عنوان بنایا ہے اس کا ترجمہ بھی ابھی نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد ترجمہ کروں گا۔ تقریر میں شروع کر رہا ہوں ترجمے کے بغیر۔ ترجمہ اگر بعد میں کروں گا تو شاید میرے لیے آسان ہو جائے گا ترجمے کی وضاحت کرنا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، مولا جو ہیں ان کا ایک لقب ہے مشکل کشا، اور یہ مشکل کشا کوئی سیاسی مشکل کشا نہیں تھا۔ یہ سیاست میں چلتا ہے کہ کچھ لوگ پروپیگنڈا کر کے کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے مولا مشکل کشا بن کر آئے، اس کو کوئی بنائے یا نہ بنائے اس کا علم بولتا ہے۔ جب وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے تو خود اس کی صلاحیت اس کو مولا مشکل کشا بنا دے۔ میں اگر کسی کے کام نہ ہوں، کسی کی مشکل دور نہ کروں تو لاکھ کہتا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا ہوں، مشکل کشا ہوں، کوئی تو مشکل حل کر دیتا ہوں، لیکن کوئی کیوں کہ عمل دیکھتا ہے، انسان عمل دیکھتا ہے، کسی کی مشکل حل کیا ہے یا نہیں کی۔
لیکن اگر کوئی ساری کائنات کی مشکلات کو حل کرے تو اب یہ بتائیے کہ اس مولا کی حدیں کہاں کہاں تک ہیں؟ کوئی اپنے محلے میں مولا ہوتا ہے، مولا مشکل کشا، محلے کی جو پریشانیاں ہیں، جو لوگوں کی، اس محلے کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کوئی پوری بستی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، ان کی پرابلمز کو سالو کرتا ہے، کوئی پورے شہر کے لوگوں کی پرابلمز کو دور کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ساری انسانیت کی مولا، یعنی ایسا مولا ہو جو ساری انسانیت کی مشکل کشائی کرے، تو اب اس کو کہاں کہاں کا مولا کہیں گے؟ وہ یہاں کا بھی مولا ہے اور ادھر کا بھی مولا ہے۔ دنیا میں ادھر چلے جائیے جہاں تک جا سکتے ہیں، یہ مولا ہے، ادھر چلے جائیے یہ مولا ہے، پیچھے چلے جائیے، آگے چلے جائیے۔ کیوں کہ اس نے جو پریشانیاں حل کی، جن پریشانیوں کو حل کیا، وہ تمام انسانیت کے لیے پریشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک مثال اس میں دیکھیے، ایک مثال ہے، ہر انسان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے مولا نے کیسے حل کیا اس کو۔ ہر انسان کے سامنے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ فیصلہ کرے، جو کچھ کام کرے، جو کچھ بولے، وہ غلط نہ ہو، اس کا فیصلہ صحیح ہو۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، فیصلہ کیا کہ میں فلاں چیز کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، اس چیز میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، تو سب سے پہلے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، آپ اس سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن چاہتا وہ یہی ہے کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تبھی تو وہ سوچتا ہے کہ کون سا کاروبار کیا جائے، سوچتا ہے کون سا کاروبار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کی خواہش یہ ہے کہ کاروبار کا انتخاب جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے، اس لیے کہ کاروبار کا انتخاب غلط ہو گیا، غلط فیصلہ ہو گیا تو کاروبار نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی بات ہے، آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، تو آپ اگر کہیں واقعہ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو سنبھل کر بات کریں گے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے بات کرنے میں، بھول نہ ہو جائے، سنبھل کے بات کریں گے۔ میٹنگ کے اندر، آپ میٹنگ کے اندر ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھول چوک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، نہ بات میں نہ کسی کام میں۔ یہ جو چیز ہے کہ انسان نہ بات کرتے وقت اس سے کوئی بھول چوک ہو، اور نہ جب کوئی کاروبار کرے، کام کرے، نہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو، تو اس کو عربی میں ثواب کہتے ہیں۔ یہ وہ ثواب نہیں جو ثواب ہم فاتحہ پڑھ کر پہنچاتے ہیں، ثواب وہ سے ہے، تین نقطوں والا، یہ جو ہے یہ سات سے ہے ثواب۔ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ درست چیز، درست کام، جس میں کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ یہ جو صفت ہے کہ انسان سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بھول چوک نہ ہو، کوئی غلط
کاروبار نہ کر بیٹھے غلطی سے، کوئی بات غلط نہ کہہ جائے غلطی سے. اس کو ثواب کہتے ہیں. یہ خوبی کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ مولا بتا رہے ہیں. کتنی عظیم بات ہے. جتنا عظیم یہ مولا تھا اتنی ہی عظیم بات بتا رہا ہے. ایسی بات کہ ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جب میں بولوں، کسی میٹنگ کے اندر بات کروں تو کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، کوئی کاروبار کروں تو اس میں کچھ بھول چوک نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، کوئی فیصلہ کروں تو اس میں غلطی نہ ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا. اب مولا ہر آدمی کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، ہر انسان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں. اس مسئلے کا، اس مشکل کا حل بتا رہا ہے کہ انسان سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا تھا کچھ اور کہہ گیا. ہر آدمی دیکھتا ہوگا، سوچ کر جاتا ہے میٹنگ میں جا رہا ہے، یہ بات کرنی ہے، وہاں جوش میں آ گیا، کہنا کچھ تھا، جوش میں کچھ اور کہہ گیا تو پانسا پلٹ گیا. ہمارے یہاں کہتے ہیں یو پی میں کہ پانسا پلٹ گیا، کیونکہ بات یہاں سنبھل کے کرنی تھی، جو کرنی تھی وہ نہیں ہو پائی، اور جو نہیں کرنی تھی وہ ہو گئی. کاروبار کا فیصلہ کرنا تھا، جو کاروبار ہمارے لیے مناسب تھا کہ ہم یہ کاروبار کریں، لیکن ہمیں جوش چڑھ گیا. جوش میں نہیں، ہم تو یہی کاروبار کریں گے، بہت اچھا ہے. کرنا کچھ تھا لیکن جوش میں کچھ اور کر گیا. مولا اس پریشانی کا حل بتا رہا ہے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے. کہتے ہیں اقدر الناس علی الثواب، جو سوچ کر گیا ہے وہی میٹنگ میں بولے گا. جس کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آتا ہو، قابو کرنا آتا ہو. اسی طرح سے فیصلہ کون سا کاروبار کرنا چاہیے. ایک واقعہ بھی بیان کر دوں کہ ایک صاحب تھے، بالکل سچا واقعہ، ہمارے دوست بھی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں. ان کے پاس پیسہ تھا، اچھا خاصا پیسہ تھا، اور پیسہ انہوں نے کاروبار میں لگایا، وہ سارا پیسہ اس میں ڈوب گیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. تو نتیجہ یہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ ان کو جوش چڑھ گیا. جوش میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ نقصان ہمیں اس لیے ہوا کہ ہم نے کاروبار بہت بڑے پیمانے پر کیا. پیسہ تو تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے اتنا بڑا کاروبار شروع میں ہی اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ سارا پیسہ اس میں لگ گیا اور وہ سب ڈوب گیا. اب ہماری جیب میں تھا ہی نہیں کہ پھر سے پیسہ لگائیں اور کاروبار کو پھر سے کھڑا کریں، سب اس میں لگ گیا، اس لیے نقصان ہوا. تو پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ جوش ہمیں کیوں چڑھا. کہا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے جوش ہمیں دلا دیا کہ آپ تو بڑی پارٹی ہیں، اتنا چھوٹا سا کام کر رہے ہیں. کہا ہمیں جوش چڑھ گیا، ہم نے سارا پیسہ اس میں لگا دیا. یہ جو پرابلم ہے، جو مشکل ہے انسان کی، کہ جوش میں بہہ جاتا ہے.
اس لیے غلطی کرتا ہے. اس کا حل بتا رہے ہیں مولا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے اپنے غصے کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ اس کا مزاج ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو یہ انسان جذبات میں بات نہیں کر سکتا، جذباتی فیصلہ نہیں کر سکتا. پہچان بتا رہے ہیں کائنات میں کوئی اور امام ہے کہ جس نے ایسی پتے کی بات بتائی ہو؟ امام تو نہ جانے کتنے گزرے ہیں، لیکن ایسی پتے کی بات کسی نے بتائی ہو؟ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، اتنی گہری بات کسی نے بتائی ہو. کیوں کہ یہاں علم لدنی تھا، اللہ کا دیا ہوا علم ہے. ایسا ویسا نہیں جان سکتا کہ یہ صفت کس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ وہی جان سکتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہو سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. میں یہاں کے بھی مسائل کا حل جانتا ہوں اور ادھر کے راستے بھی جانتا ہوں. ہر چیز کا حل ہے اس مولا کے یہاں. یہ فضائل مولا ہیں، علمی فضائل. کل دوسرے فضائل بیان کروں گا، لیکن یہ وہ فضائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس مولا کو مشکل کشا کہتے ہیں. دیکھیے نعرے لگاتے رہیں، نعرے بہت اچھی چیز ہے، لگانے چاہیے، لیکن ہمیں پتا نہ ہو کہ یہ مشکل کشا بنا کہتے ہیں. یوں ہی مشکل کشا کہتی ہے، پتا تو ہونا چاہیے کہ کیا کیا مشکلیں حل کی ہیں. انسانیت کی ایک بڑی مشکل حل کر رہے ہیں مولا، اس لیے ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں. ہر ناکامی سے بچا رہا ہے مولا، اس لیے ہم اس کو مشکل کشا کہتے ہیں. اور سلوات پڑھیں تو عرض کروں، میں جو ٹائم میں معین ہے اسی کے اندر انشاءاللہ ختم کر دوں گا، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. لیکن بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے کہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ کوئی معمولی غلطیاں نہیں ہیں. یہ مشکل کشا ہے، کوئی معمولی مشکل حل نہیں کر رہا ہے. چھوٹی موٹی تو سب حل کر لیتے ہیں. یہ جتنا بلند تھا اتنی ہی بلند جو مشکلات تھی وہ حل کرتا تھا. چھوٹی موٹی پریشانیاں تو ان کے خادم بھی حل کر لیتے تھے. یہ تو بڑی پریشانیوں کے لیے تھا. بہت اہم بات بتائی ہے مولا نے کہ جو انسان کو بربادی سے بچاتی ہے. مثلا کہتے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا بیٹا تھا، بہت لوگ بیان کرتے ہیں، مولوی حضرات سے تو اکثر بیان ہی کرتے ہیں سب، ہمارا بیٹا تھا جی، اکلوتا بیٹا ہے، مگر وہ تو برباد ہو گیا. ارے بھائی کیوں برباد ہو گیا؟ اس لیے کہا جی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، بیٹا اکلوتا ہے، عشق ہو گیا اور شادی کے بعد تو بیوی نے بربادی کر دیا. اس بربادی سے بچا. کیوں برباد ہوا؟ اس لیے برباد ہوا کہ عشق کے اندر، عشق یعنی جوش ہے، ہوش نہیں ہے، جوش ہے. جوش پر قابو نہیں کر سکا.
کنٹرول نہیں کر سکا، اور اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، یہ اچھا ہے۔ اس جوش کے اندر ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کو جوش چڑھتا ہے، مثلا شادی کا جوش چڑھا کہ اسی سے شادیاں کریں گے، تو اب جو شریک حیات بننے والی ہے اس کی غلطیاں دکھائی نہیں دیں گی۔ یہ جوش بصیرت کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جوش کا کمال ہے کہ جب جوش چڑھتا ہے تو الٹی باتوں کو سیدھا کر کے دکھائی دیتا، دکھاتا ہے۔ یہ جوش ہے۔ اگر یہ جوش نہ ہوتا تو یہ نوجوان ہمارا وہی خوبیاں دیکھتا ہونے والی شریک حیات میں جو ہمارے مولا نے بتائی ہے کہ جس کو شریک حیات بناؤ اس کے اندر یہ خوبیاں دیکھو۔ کیوں نہیں دکھائی دی؟ اس لیے کہ مولا کے قول پر عمل نہیں کیا۔ مولا کے قول پر عمل نہیں کیا۔ اب کہا کہ ہماری تو ساری زندگی برباد ہو گئی، اور کہا یہ نہیں کہ اس کی زندگی برباد ہوئی، ہماری بھی زندگی حرام کر دی ہے۔ کا بیٹا ہے، بیوی ہے، مگر ہم اکیلے ہی رہتے ہیں، دونوں بوڑھے الگ۔ بالکل یہ جو بربادی ہے کہاں سے آئی ہے؟ بربادی کہاں سے آئی ہے؟ اسی جوش سے جس میں ہوش کھو بیٹھا۔ تو یہ ہوش کہاں سے آئے؟ مولا بتا رہے ہیں کہ اگر انسان، ختم کر رہا ہوں، اگر انسان ہمیشہ روزانہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہے تو چاہے اس کو ہر جگہ کامیابی نہ ملے گی، مگر جب کوئی اہم فیصلہ کرے گا تو جذبات سے بچا رہے گا۔ چاہے ہر جگہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکے، مگر کوشش کے نتیجے میں اس کو ایک نعمت یہ ضرور ملے گی کہ جب شریک حیات کو تلاش کرے گا تو جذبات سے ہٹ کے کرے گا۔ چاہے ہر جگہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اگر کوشش کر رہا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کی، تو کم از کم جب کاروبار کا فیصلہ کرے گا تو جوش میں نہ کرے گا۔ کیوں کہ غصے کو پینے کی جو پریکٹس کرتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو سلیقہ ہنر آ جاتا ہے کہ جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر غصہ ہمارا رکتا نہیں، غصہ نہیں رکتا، مگر جب کاروبار کرے گا کم از کم جذبات تو رکیں گے۔ جب شریک حیات کو تلاش کرے گا تو کم از کم اس وقت جذبات تو کنٹرول میں رہیں گے۔ چنانچہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو غصے کو پینے کی کوشش کرتا ہے
وہاں کامیابی چاہے کم ملے لیکن دوسری بہت سی جگہوں پر کامیابی اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ پریکٹس کر رہا ہے روزانہ. تو بڑی چیز نہ ملے چھوٹی تو ملے گی. غصے پہ کبھی ہو سکتا ہے کنٹرول نہ ہو، لیکن اگر شریک حیات کو تلاش کرتے وقت اپنے جذبات پر ہی کنٹرول کر لے تو زندگی بن جائے گی. اس لیے کہ شریک حیات مرد ہو یا عورت، دیکھیے نہ میں مردوں کے خلاف ہوں نہ عورتوں کے خلاف، نہ مردوں کے ساتھ ہوں نہ عورتوں کے خلاف. شریک حیات، عورت کا شریک حیات مرد ہے اور مرد کا شریک حیات عورت ہے. اسلام نے کیا بتایا؟ بتایا ہے کہ یعنی یہ دین نے بتایا ہے کہ انسان اکیلا ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی اس کی. دونوں اس گاڑی کے دو پہیے ہیں. دین نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب میدان میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، ذہنی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. تو کیا بتایا مولا نے، کیا بتایا رسول نے، کیا بتایا کہ اس انسان کو اب ضرورت ہے کسی پناہ گاہ کی تاکہ اس کی ساری تھکن دور ہو جائے. یہ تھکن کیسے دور ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ بھی پریکٹیکل کر کے مولا نے بتایا کہ کیسی شریک حیات کا انتخاب کیا جائے، کیسے دور ہوتی ہے. بس انشاءاللہ بہت جلدی کر رہا ہوں کہ جب امیر المومنین گھر واپس آتے تھے، بہت محنت کرتے تھے باہر، اور بہت سے بے وقوف اور جاہل لوگوں سے مقابلہ ہوتا تھا، ذہنی پریشانیاں بھی، دل کو صدمے بھی، بہت ہر طرح. لیکن مولا کہتے ہیں کہ جب میں گھر آتا تھا، فاطمہ، جناب فاطمہ کا دور ہے، زندہ تھی، کہا جب میں واپس جب آتا تھا گھر اور دوسرے دن پھر جب گھر سے نکلتا تھا تو بالکل نئی روح اپنے اندر محسوس کرتا تھا، ساری تھکن دور، اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرتا. کیوں یہ دور ہو جاتی تھی گھر میں؟ اس لیے کہ جب آتے تھے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا فضہ سے نہیں کہتی تھی، فضہ نوکرانی تھی، کنیز تھی، فضہ سے نہیں کہتی تھی اے فضہ دروازہ کھولو، نہیں، خود آتی تھی. اور یہ نہیں کہ دروازہ کھول کے اندر چلی گئی، چلو آ جاؤ. دروازے کو کھولا اور سامنے کھڑی ہو جاتی، اور صرف کھڑی نہیں ہوتی تھی، استقبال ہو رہا ہے مولا، اور مسکراتی تھی. جب مولا اندر آ جاتے تھے تو اپنی تکلیف بیان نہیں کرتی تھی، صبح سے بھوکی ہوتی تھی. یہ نہیں کہتی تھی اے علی تمہیں گھر کی پرواہ نہیں ہے، میں صبح سے بھوکی ہوں، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، تمہیں پرواہ نہیں ہے. نہیں، صبح سے بھوکی ہے، اپنی پریشانی بیان نہیں کر رہی، علی سے پوچھ رہی ہوں مولا سے، اے علی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ مولا کہتے ہیں دوسرے دن میں ایسے گھر سے نکلتا تھا کہ جیسے نئی طاقت میرے اندر. یہ ذہنی غذا ہے. مولا نے بتایا کہ اگر شریک حیات کا انتخاب میری طرح سے کرو گے
تو تمہاری پریشانیاں ایسے ہی دور ہو جائیں گی جیسے یہاں دور ہوتی ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ بیان کرتا میں کہ اس کے مقابلے میں مولا بھی ایسا ہی سلوک کرتے تھے. مولا بھی ایسا ہی سلوک کرتے تھے جناب زہرا کے ساتھ میں. جیسے وہ سلوک کرتی تھی ایسے ہی. یہی سبب تھا کہ زہرا نے علی کے اوپر خود کو قربان کر دیا، کیونکہ علی کا ایسا سلوک تھا کہ لوگ آئے تھے علی کی خاطر، علی کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن مقابلہ زہرا نے کیا. کیوں؟ کہ ایک دو جسم تھے لیکن ایک ہو چکے تھے. جیسا علی کا سلوک زہرا کے ساتھ، وہی سلوک زہرا کا ایک دوسرے کے لیے اس قدر جان دینے کو تیار تھے. اس لیے زہرا کی شہادت ہوئی. ورنہ تو کہہ سکتی تھی یہ تو علی کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، میں تو خاتون ہوں، عورت ہوں. نہیں، ایک ہیں، بالکل ایک ہیں. یہ مولا مشکل کشا ہے جو اپنے عمل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ تم جیسے میں کر رہا ہوں کرتے جاؤ، تمہاری مشکلات صلوات پر دیکھیے. بس اب مسائل پڑھنے ہیں، اور مسائل میں چاہتا ہوں کہ خاص طور سے شام کے ٹائم شاید تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال شام ابھی پہلی سفر گزری ہے. یہ سفر کا مہینہ ہے چاند کے حساب سے. پہلی سفر وہ ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ شام میں داخل ہوا. 10 محرم کو شہداء شہید ہوئے کربلا میں، میدان کربلا میں. امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء شہید ہوئے 10 محرم کو. پھر وہاں سے عمر سعد ان کو لے کر گرفتار کر کے کوفے لے گیا. کوفے سے پھر ان کو یزید کے یہاں بھیجا گیا، کیونکہ کوفے میں تھا یزید کا گورنر جس کا نام تھا ابن زیاد. بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو جائے، تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ گورنر تھا کوفے کا ابن زیاد. پہلے ابن زیاد کے یہاں گئے یہ لوگ، اسیر بنا کر لے گئے. پھر ابن زیاد نے یزید کے یہاں بھیجا، کیونکہ یزید رہتا تھا شام میں. تو شام، یہ شام کون سی جگہ تھی؟ کوئی آسان کام نہیں ہے شام جانا. دیکھیے میں بتا دوں بہت جلدی سے. یہ شام وہ جگہ تھی کہ جہاں یزید اور اس سے پہلے اس کے یزید کے باپ نے اور دیگر نے حکومت کی تھی. اور جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو شروع سے ہی یزید کے جو خاندانی تھے انہوں نے شام میں حکومت کی تھی. اور اسی وقت سے اہل بیت علیہ السلام کا جو بغض تھا پبلک کے دلوں میں ڈالا. برائیاں کی جاتی تھی کہ علی جو ہے وہ بہت ہی برے انسان کا نام ہے، اور اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن جو اسلام کا ہے نعوذ باللہ علی ہے، اور اس اولاد علی. اسی لیے لعنت اور سب و شتم کیا جاتا تھا علی اور اولاد علی پر ان کے دور میں، کہ یہ بہت برے لوگ ہیں. ایسا یہ ملک شام تھا جہاں لوگ جانتے ہی نہیں تھے. ان کو بتا رکھا تھا کہ یہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے یہ خارجی لوگ تھے، باغی لوگ تھے، ان کو ہم نے قتل کیا ہے، اور اس کے گھر والے جو ہیں ان کو قید کر کے یہاں لایا گیا ہے. لیکن جب لوگوں نے گفتگو کی شام میں امام زین العابدین علیہ السلام سے
جب لوگوں نے گفتگو کی تو خلبلی مچ گئی. کہا کہ نہیں، یہ یزید نے جو ہمیں بتایا ہے وہ نہیں ہے، یہ تو بات چیت سے ہی اولیاء لگتے ہیں، ان کے چہرے سے ہی شرافت ٹپکتی ہے، بغاوت تو ان سے بہت دور ہے، یہ تو بہت نیک لوگ لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جب دربار میں داخل ہوئے، دربار یزید کے اندر داخل ہوئے، تو یہ حالت ہو چکی تھی کہ یزید کو خطرہ ہوا کہ میری حکومت پلٹ نہ جائے، پبلک میرے خلاف نہ ہو جائے. تو چوتھے امام جو تقریر کر رہے تھے کہا کہ اگر یہ تقریر کرتا رہا تو ہماری تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. کیوں کہ امام کا ایک ایک لفظ بتا رہا تھا کہ یہ معصوم ہے، ایک ایک لفظ بتا رہا تھا کہ بے گناہ ہے. تو یزید ایک ایک لفظ کو خطرہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ بولتا رہا تو ہماری حکومت خطرے میں ہے، کیونکہ پبلک سمجھ لے گی کہ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اولیاء ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جو مؤذن تھا اذان کہو تاکہ ان کی تقریر رک جائے. جب یزید نے یہ دیکھا کہ انقلاب کا خطرہ ہے اور محل کا بھی نقشہ بدل گیا ہے، بہرحال اس نے یہ سارے کنڈے اختیار کیے اور پھر پبلک سے ان کو دور رکھا، جیل میں ڈال دیا، مثلا قید میں ڈال دیا. بس میں آگے نہیں بیان کرنا چاہتا، مختصر کر رہا ہوں، مسائل پڑھنے ہیں کہ یہ اسیر تو ضرور تھے لیکن روحانی طاقت کچھ ایسی تھی کہ خدا کی قسم ایک خاتون نے، جناب زینب خاتون تھی لیکن جناب زینب نے اتنی بڑی حکومت کا جو پروگرام تھا اس کو پلٹ کے رکھ دیا. جناب زینب نے یزید کا جو بھی پروگرام تھا اس کو بالکل پلٹ کے رکھ دیا. اس انداز میں گفتگو کی کہ جیسے مولا علی بول رہے ہیں. دیکھیے یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ وہ آدمی تھے جن کی زبان سے طہارت ٹپکتی تھی، سچائی ٹپکتی تھی. لہذا جناب زینب نے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیا. یہ عظمت زینب ہے، لیکن مصائب زینب بھی اتنے ہی عظیم ہیں. زینب نے یہ کام کہ شام کا نقشہ بدلا اتنا آسان نہیں تھا، بہت صبر کیے، خواتین نے بھی بہت صبر کیے. اتنے صبر کیے کہ کربلا میں شاید جتنے مصائب پڑے ان تمام مصائب پر رونے کا موقع نہیں ملا. چنانچہ جب یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو آزاد کیا تو بیویوں نے خواہش کی کہ ہم اپنے شہداء کو جی بھر کے رو نہیں سکے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یاد کر کے گریہ کریں اور ان پر روئیں. ایک مکان کا انتظام کیا گیا. اب وہاں اس مکان میں ہر بیوی اپنے ولی و وارث کا سر سامنے رکھے ہوئے، ہر ماں اپنے بچوں کے سروں کو سامنے رکھے ہوئے اور گریہ کر رہی ہے. لیکن ایک زینب ایسی تھی کہ وہ کسی ایک دو کے اوپر آنسو نہیں بہا رہی تھی. یہ تمام خاندان، اس پورے خاندان کی جو بزرگ خاتون تھیں، جو سرپرست تھیں عورتوں میں، وہ جناب زینب تھیں. یہ جو شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے، ہر شہید جناب زینب
کی یا گود کا بالا تھا یا جناب زینب کی زندگی کا سہارا تھا. ہاں دادارو، بیویوں کو سب کو غم تھا، مگر جیسا غم زینب کو تھا. ہائے زینب کس کس کو روئے، اپنے بھیا حسین کو روئے یا عباس کو روئے. ہاں دادارو، شاید زینب کے سامنے ایک ایک شہید کی زندگی کا نقشہ گھوم گیا. جب بھیا کا سر دیکھا ہوگا تو شاید بچپنا جو زینب کا تھا وہ یاد آیا ہو کہ حسین کس طرح سے زینب کی ناز برداریاں کرتا تھا. اور جب جناب عباس کا سر دیکھا ہوگا تو شاید زینب کو یاد آیا ہو کہ شاید زینب نے دل میں سوچا بھی ہو کہ بھیا عباس جب تک تو زندہ تھا تو زینب بہت بے خوف تھی، بے فکر تھی اور سوچا کرتی تھی کہ جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے زینب کے بازوؤں میں کوئی رسن باندھ نہیں سکتا. اے عباس آ دے کہ زینب کا کیا حال ہو گیا. اے عباس آ دے کہ زینب نرغے آدھا میں شام کے بازاروں میں کس طرح گھمائی گئی ہے. ہاں زادارو، شاید زینب نے جب علی اکبر کے سر کو دیکھا ہو تو یاد آ گیا ہو وہ وقت کہ جب مدینے سے رخصت ہوئی تھی تو جناب عباس نے بہت شان سے زینب کو سوار کیا تھا. جناب علی اکبر کا جب سر دیکھا ہو تو اس کڑیل جوان کی شہادت یاد ہوئی ہو کہ کربلا میں زینب نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل اور اس کو نکالتے ہوئے دیکھا. ہاں یہ ام المصائب تھی. عزادارو، یہ ام المصائب زینب ارے کس کس پر گریا کرے مگر اتنی عظیم تھی، اتنی عظیم تھی کہ اپنے دونوں پیٹوں پر گریا نہیں کر رہی ہیں. ہاں زینب کی عظمت کو یہ گوارا نہیں ہے، زینب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بیویوں کے سامنے اپنے اون و محمد اپنے دونوں پیٹوں پر آنسو بہائے. لہذا یہ دونوں سر ایسے تھے کہ ایک جانب ایک طرف رکھے ہوئے تھے، تمام سر بیویوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے. ہر بیوی کے سامنے اس کے ولی و وارث کا سر تھا، مگر دو سر ایسے تھے کہ ان پر رونے والا کوئی نہ تھا. شام کی جو عورتیں آئی ہوئی تھی، جو دیکھ رہی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے سوال کیا کہ اے بیوی ہو، کیا ان بچوں کا کوئی یہاں پر کوئی بچوں کی ماں نہیں ہے؟ عزادارو، ایک بار زینب تڑپ گئی. شاید زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. ارے زینب کی دکھتی رگ پر شام کی عورتوں نے ہاتھ رکھ دیا. ابھی تک اپنے بچوں کے غم کو بھلائے ہوئے تھی. یہ کیسا جملہ کہا شام کی عورتوں نے. ایک بار زینب تڑپ گئی. تڑپتے دل سے ایک آواز بلند ہوئی، اے بیویو، ارے یہ نہ کہو ان بچوں کی دکھیاری ماں موجود ہے، مگر زینب کیا کرے، کس کس کو روئے؟ اپنے پاجائے حسین کو روئے یا عباس کو روئے یا زینب؟ اے بیویو، شاید زبان حال سے زینب نے کہا ہو کہ اے بیویو، ارے
اکبر جیسے جوان کا سر موجود ہو، جس کے سامنے اس کے بھیا عباس کا سر موجود ہو، جس کے سامنے حسین کا سر موجود ہو، ارے وہ کس طرح اپنے بچوں پر آنسو بہائے۔ زینب کو ہوش ہی کہاں ہے، زینب کو فرصت ہی کہاں ہے، اتنے مصائب ہیں، اتنے جگر پارے ہیں جو سر کٹا چکے ہیں، بچوں کو، اپنے دونوں محمد کو زینب بھول چکی ہے، اتنے صدمے پڑے۔ عزادارو، جب غم بہت زیادہ پڑتے ہیں تو لوگ کچھ باتیں بھول جایا کرتے ہیں۔ آئے زینب کی مصیبت، اتنی مصیبتیں پڑی کہ اپنے دونوں بچوں کا غم زینب بھول گئی۔ ہائے ام المصائب، تیرے مصائب کی انتہا نہیں رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس چھوٹی سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو جوار شہدائے کربلا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین، ہمارے مومنین جہاں جہاں بھی ہیں اور خاص طور سے حاضرین مجلس جو ہیں ان کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے یا وہ خود بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کا ساتھ صدقہ کہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مومن بھائی جہاں جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں اور قید میں ہیں، جیل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، پروردگار اسیران کربلا کا واسطہ، کربلا کے ان قیدیوں کا واسطہ کہ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، پروردگار ان کے صدقے میں ہمارے تمام بھائیوں کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما۔ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور خاص طور سے حاضرین مجلس کے جو رشتہ دار اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان کو ہمارے مولا، ہمارے رسول امام حسین علیہ السلام، جناب بی بی فاطمہ، ان کے جوار میں ہمارے مرحومین کو جگہ عطا فرما۔ پروردگار جو دہشت گرد ہمارے مزارات مقدسہ کے دشمن ہیں اور ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، پروردگار ایسے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مزارات مقدسہ جہاں جہاں بھی ہیں، سعودی عرب میں، عراق میں، ایران میں، سیریا میں، ہر جگہ ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔